بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے تھان والازلام اور اسی طریقے سے جوئے کے تیر، یہ سب کے سب ناپاک شیطانی کام ہے. رجسم من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک شیطانی عمل ہے یا شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، پس تم اس سے بچتے رہو، اجتناب کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی کو پہنچو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی ممانعت بیان فرمائی ہے. 4 چیزوں کی ممانعت یعنی حرمت کو بیان کیا ہے. 4 چیزیں ایسی ہے کہ جن سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. کیا ہے؟ پہلی چیز الخمر یعنی شراب. دوسری چیز والمیسر، جوا، قمار. اسی طریقے سے والانصاب، بتوں کے تھان. والازلام، اور اسی طریقے سے جوئے کے تیر. یہ 4 چیزیں ایسی ہے کہ اس سے ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اور اس کی ممانعت اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی. شراب ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے ایک مسلمان کے لیے اور ایک انسان کے لیے. شراب کے ذریعے سے انسان روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بے شمار جسمانی بیماریاں اس سے لگ جاتی ہے. جو اس کے عادی ہوتے ہیں بے شمار بیماری اس کو لگ جاتی ہے.
اور صرف یہ شریعت ہی نہیں کہتی بلکہ ڈاکٹر اور اطباء حضرات بھی کہتے ہیں کہ شراب کے عادی کو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہے، اور اس سے کیا یہی کم ہے کہ انسان کا عقل ہی ختم ہو جاتی ہے، عقل کے اندر فتور آ جاتا ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ مدہوش ہو کر رہ جاتا ہے، کیا کر رہا ہے اس کو خود معلوم نہیں۔ شرابی کو دیکھا گیا کہ وہ نل کے نیچے بیٹھا ہوا سمجھتا ہے جب پیشاب کو پیتا ہے، جب وہ پیشاب پیتا ہے تو ایسا اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نل کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، دیکھیے کیا حرکت ہے اس کی، پی رہا ہے پیشاب اور سمجھ رہا ہے کہ میں نل کے نیچے پانی پی رہا ہوں۔ تو دیکھیے کتنا مدہوش ہو جاتا ہے شراب پی کر، اور اللہ بچانا کیسی کیسی گندی حرکتیں کرتا ہے شرابی۔ گالی گلوچ تو یہ معمولی چیز ہے ان کے لیے، تو دیکھیے عقل کے اندر فتور آیا۔ اور اسی طریقے سے روحانی بیماریاں لگ جاتی ہے۔ روحانی بیماریاں یہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بدھ کو پوجنے والا۔ شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ بت کو پوج رہا ہے، بت کی پرستش کرنے والا ہے، گویا کہ بدل وسن فرمایا، شارب الخمر کعابد الوسن، شراب کا پینے والا ایسا ہے گویا کہ وہ بت کی پرستش کر رہا۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرے مقام پر دوسری حدیث میں کہ شراب پینے والا ایسا گویا کہ وہ لات اور عزا کی پوجا کر رہا۔ لات اور عزا جو معبودان باطل کے یہ دو بت ہیں، تو گویا کہ وہ لات اور عزا کی پوجا کر رہا ہے۔ تو دیکھیے روحانی بیماری یہ ہے، کتنی بڑی خراب چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے لات اور عزا کی پرستش کرنے والا بن جا رہا، تو بہت بری چیز ہے خمر یعنی شراب۔ والمیسر، اور جوا، جوا یعنی قمار بازی۔ جب جوا کھیلتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہر ایک کے سامنے ہے کہ جو جیت جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جو مغلوب ہو گیا، جو شکست کھا گیا، وہ رنج اور غم میں پڑ جاتا ہے، تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ جو مغلوب ہوا، جو شکست کھایا، غالب ہونے پر غصہ کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے در پر رہتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، قمار بازی کی عادت اتنی خراب ہے کہ جوا کھیلنے والا پورے گھر کو بیچ ڈالتا ہے۔ یہ اتنی خراب عادت ہے کہ دیکھتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، پورے گھر کو جو ہے جوئے میں لگا ڈالتا ہے۔ تو یہ نقصان الگ۔ اور دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ بعض مرتبہ جوا کھیلنے والا اپنی بیوی کو بھی جوا میں لگا دیا، تو بیوی بھی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، دیکھیں کیسی گندی حرکتیں کرتا ہے یہ جوا کھیلنے والا۔ تو اسی لیے اس شریعت میں اللہ نے اسے منع فرمایا۔ والانصاب، اور اسی طریقے سے بہت اس کی تفصیل ہے، اگر تفسیر میں جانا چاہیں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ والانصاب، اور اسی طریقے انصاب نسب کی جمع ہے، نسب کی جمع ہے انصاب، جس کے معنی کسی چیز کے کھڑی کرنے کا مطلب، کہ کسی چیز کو کھڑی کر دی جائے۔ تو انصاب یہ نسب سے ہے، نسب کی جمع ہے۔
اس سے مراد مفسر نظام نے بتوں کی تھان لیے ہیں۔ بتوں کی تھان سے مراد کیا ہے؟ مفسر نظام فرماتے ہیں بتوں کی تھان سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ، عرب کے اندر مشرکین، یہ کافرین کیا کرتے تھے؟ یہ بتوں کے سامنے جا کر اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تھے۔ قربان گاہ پر بتوں کے سامنے یہ کچھ چیزیں کھڑی کر دیتے تھے اور خاص طور پر ان جانوروں کو لے جا کر یہ سب مشرکین مکہ کھڑا کرتے تھے اور انہی بتوں کے سامنے اپنی جانوروں کو قربان کرتے تھے۔ تو اسی کو کہتے ہیں بتوں کے تھان۔ تو بتوں کے سامنے لے جا کر اپنے جانور کھڑا کر دیتے اور انہی بتوں کے سامنے جو وہ لوگ کھڑا کر کے رکھتے تھے وہیں لے جا کر کیا کرتے؟ قربان کر دیتے تھے۔ تو قربان گاہ مراد ہے۔ والازلام، لزم کی جمع ہے ازلام، اس کے معنی ہے جوئے کے تیر۔ اس کے کیا معنی ہے؟ جوئے کے تیر۔ کیا مطلب؟ مفسر نظام فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ جوئے کے تیر سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے یہاں ایک عادت یہ تھی، ایک رواج یہ تھا ان کے یہاں کہ بہت سارے لوگ مشترک ہو کر، بہت سارے لوگ مشترک یعنی بہت سارے لوگ مل کر ایک اونٹ کو ذبح کرتے، اور اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اب اس گوشت کی جو تقسیم وہ لوگ کرتے تو اس طرح تقسیم نہیں کرتے کہ مثال کے طور پر 10 آدمی ہیں تو 10 آدمیوں کو تقسیم کر دیں گے کہ اتنا اتنا 10 آدمی لے کر جائیں، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ حضرات مفسر نظام نے لکھا ہے کہ ان کے جو تیر وغیرہ ہوتے ان تیروں میں نام لکھ لیتے، ایک حصہ، 2 حصہ، 3 حصہ کر کے اس طرح لکھ لیتے اور ترکش میں ان تیروں کو رکھتے۔ سب میں نام نہیں ہوتا تھا، مثال کے طور پر 10 ہیں تو 7 تیروں میں نام چڑھا لیتے، حصے چڑھا لیتے، اور بعض نے فرمایا کہ ان تیروں میں بتوں کے نام ہوتے تھے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ سب ہے، یہ سب نام چڑھا لیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ترکش میں ان کو لے جا کر رکھ دیتے اور ترکش سے ایک ایک آدمی جا کر نکالتے، اس طرح نکالتے۔ تو جس تیر میں جن کے جتنے حصے ہوتے ہیں وہ لے لیتے تھے، اور اگر کوئی تیر بالکل خالی نکل آیا تو ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا تھا، وہ محروم رہتا تھا۔ تو اس طرح سے ایک اونٹ کے گوشت کو تقسیم کرتے تھے، اسی کو کہتے ہیں والازلام، اور اسی کو اللہ نے منع فرمایا اور فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب شیطانی کام ہے، یعنی یہ سب کے سب ناپاک شیطانی کام ہے، اے مسلمانوں اس سے بچو۔ تو شراب سے بھی بچنا ہے، جوئے سے بھی بچنا ہے، اور اسی طریقے سے قربان گاہ میں یعنی بتوں کی جگہ پر جا کر کوئی چیز قربان کرنا۔ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مورتیوں کے سامنے، بتوں کے سامنے جانور لے جا کر ذبح کرتے ہیں، مثال کے طور پر مرغا ذبح کر دیتے ہیں بعض مرتبہ۔ تو یہ سب کہاں سے آیا؟ وہیں سے آیا۔ تو بتوں کے قربان گاہ میں جانور ذبح کرنا، والانصاب والازلام، اور اسی طریقے سے جوئے کے تیر، تو یہ سب کے سب شیطانی کام ہے، اس سے انسان بچے۔ اور اگر وہ کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے،
کوئی شرابی ہے تو شراب پینے والے کے بارے میں حدیث میں آقا علیہ السلام نے ابھی کیا فرمایا؟ ایسا گویا کہ وہ لات اور عزا کی پوجا کر رہا ہے، تو کہاں ایمان رہا اس کا؟ تو ایسی گندی حرکتوں سے بچنے چاہیے۔ اور مفسر نظام فرماتے ہیں فطرت سلیمہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی۔ جن کی فطرت اچھی ہوگی نا وہ ان گندی حرکتوں میں نہیں ہوں گے، ملوث ان گندی حرکتوں میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ فطرت سلیمہ کے خلاف بھی ہے یہ کام کرنا، شراب پینا، جوا اور اسی طریقے سے قمار بازی، یہ سب کے سب کیا ہے؟ گندی حرکتیں ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوا، اے مسلمانوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے، کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، تو پھر تمہیں ان سے بچنا پڑے گا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح کو پہنچو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچے، اجتناب کرے، خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی اس کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر اگلے دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔